بھارت کی جانب سے پانی چھوڑنے کے بعد دریائے ستلج میں اونچے درجے کا سیلاب، مختلف مقامات پر متعدد حفاظتی بند ٹوٹ گئے۔ جلال پور پیر والا میں سیلابی ریلوں نے تباہی مچا دی، درجنوں بستیاں زیر آب، سینکڑوں ایکڑ فصلیں تباہ ہو گئیں۔ قصور میں ہیڈ گنڈا سنگھ کے مقام پر 50 سے زائد دیہات زیر آب آ چکے۔ 1,82,188 کیوسیک کا ریلا تیزی سے بہاولپور کی جانب بڑھنے لگا۔ ہیڈ سلیمانکی کے مقام پر بھی پانی کی سطح بلند۔ حویلی لکھا کے تمام نشیبی علاقوں کو فوری طور پر خالی کرنے کی ہدایات دے دی گئیں۔ دریا میں اوکاڑا کے مقام پر بھی سیلابی صورتحال، فصلیں ڈوب گئیں۔ بھارت نے سیالکوٹ کے نالا ڈیک میں بھی پانی چھوڑ دیا۔ پسرور کے مقام پر 20,000 کیوسک کا ریلا گزر رہا ہے۔ ریسکیو اہلکار اور متعلقہ ادارے الرٹ ہیں۔ دریائے ستلج میں سیلابی صورتحال، وزیر اعظم کی چیئرمین NDMA کو ریسکیو آپریشن تیز کرنے کی ہدایت۔ شہباز شریف کا پنجاب کے متاثرہ اضلاع میں خوراک، ادویات اور خیموں کی فراہمی یقینی بنانے کا حکم۔ دریائے چناب میں بھی پانی کی سطح خطرناک حد تک بلند، پانی کی آمد 2 لاکھ کیوسک سے تجاوز کر گئی۔ سیالکوٹ ہیڈ ورالا کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب، جلال پور بھٹیاں سے بھی بڑا سیلابی ریلا گزر رہا ہے۔ نشیبی علاقوں میں فصلیں متاثر ہونے کا خدشہ، دریائی کٹاؤ بھی تیزی سے جاری، ضلعی انتظامیہ اور سیاسی قیادت غائب۔ سیلاب سے جھنگ، چنیوٹ، حافظ آباد اور منڈی بہاؤدین کے علاقے متاثر ہونے کا خدشہ۔ ادھر منگلا ڈیم میں بھی پانی کی سطح میں اضافہ، ڈپٹی کمشنر میرپور نے دفعہ 144 نافذ کر دی۔ کشتی رانی اور مچھلی پکڑنے پر مکمل پابندی لگا دی گئی۔ دریائے راوی میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ، ترجمان PDMA کا کہنا ہے کہ شادرہ کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب ہے۔ آج رات شادرہ سے 60 سے 70 ہزار کیوسک پانی کا ریلا گزرے گا۔ ملحقہ اضلاع کی انتظامیہ کو ہنگامی اقدامات کرنے اور دریائے راوی کے پاٹ میں موجود شہریوں کے فوری انخلاء کی ہدایت۔ چیچا وطنی کے مقام پر 18,000 کیوسک کا ریلا گزر رہا ہے۔ ممکنہ سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے 6 ریلیف کیمپس قائم کر دیے گئے۔ آئندہ سال موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے 22% زیادہ نقصانات ہونے کا امکان ہے۔ درجہ حرارت میں 2% اضافے سے 52 سال میں 65% گلیشیئرز پگھل جائیں گے۔ گلیشیئرز پگھلنے کے بعد ہمیں خشک سالی کے بحران کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مستقبل میں نقصانات سے بچنے کے لیے نشیبی علاقوں کو خالی کرانا ہوگا۔ چیئرمین NDMA کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو بریفنگ، کہا سیلاب کی وارننگ کے بعد ستلج سے 1.5 لاکھ افراد کو نکال لیا گیا۔ GB میں موسمی شدت کی وجہ سے 7-8 اضلاع زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ PDMA کی بلوچستان میں بارشوں سے نقصانات کی رپورٹ جاری۔ جون سے اب تک سیلابی صورتحال میں 14 بچوں سمیت 24 افراد جاں بحق، 9 زخمی ہوئے۔ بارشوں کے دوران 175 گھر متاثر ہوئے، 30 مکان مکمل تباہ، 145 کو جزوی نقصان پہنچا۔ خیبر پختونخوا میں حالیہ سیلاب بڑا قومی سانحہ تھا۔ متاثرہ علاقوں کے لیے وفاق سے ہمیں کچھ نہیں ملا۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کہتے ہیں صوبے میں امن و امان کے مسئلے پر افغانستان سے مذاکرات ہونے چاہیے۔ اسحاق ڈار فوٹو سیشن کر کے واپس آ جاتے ہیں۔ وہ مریم نواز بیرون ملک سیر سپاٹوں میں مصروف رہتی ہیں۔ لاہور، گوجرانوالہ سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش، نشیبی علاقوں میں پانی جمع۔ لاہور کے نواحی علاقوں میں بارش کے باعث کمرے کی چھت گر گئی، 2 افراد جاں بحق، 1 زخمی۔ کوٹ رادھا کشن میں چھت گرنے سے 25 سالہ نوجوان ملبے تلے دب کر جاں بحق ہو گیا۔ ناروال کے نواحی گاؤں میں مکان کی چھت گرنے سے 4 افراد ملبے تلے دب کر زخمی ہو گئے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی جدہ میں ترک وزیر خارجہ حکام فیدان سے ملاقات۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں وزرائے خارجہ کی ملاقات OIC اجلاس کے موقع پر ہوئی۔ ترکیہ کے قائدانہ کردار پر اسحاق ڈار کا اظہار تحسین۔ اسحاق ڈار کی مصر اور الجزائر کے وزرائے خارجہ سے بھی ملاقات۔ فلسطین کی صورتحال پر گفتگو، انسانی امداد کی فوری فراہمی اور جنگ بندی کی ضروریات پر زور دیا گیا۔
چینی کے بعد گندم کی قیمتیں بھی آسمان سے باتیں کرنے لگیں۔ لاہور میں ایک ہفتے کے دوران گندم کی قیمت میں 400 سے 500 روپے فی من اضافہ۔ کچھ عرصہ پہلے گندم کی فی من قیمت 2600 روپے تھی۔ آڑھتیوں کا کہنا ہے کہ منڈیوں میں گندم کی کمی کے باعث قیمت میں اضافہ کیا ہے۔ عام آدمی کے لیے خاص سواری، وزیر اعلیٰ مریم نواز کی کاوشیں رنگ لے آئیں۔ شنگھائی سی پورٹ سے مزید 100 جدید ترین الیکٹرک بسیں پاکستان کے لیے روانہ۔ مریم نواز کا کہنا ہے کہ پنجاب کے ہر ضلع میں دسمبر تک جدید ترین الیکٹرک بسیں چل رہی ہوں گی۔ بس کا کرایہ صرف 20 روپے ہوگا۔ پنجاب نے اسٹیٹ بینک سے 1 روپیہ بھی قرض نہیں لیا۔ قرضوں سے متعلق خبر جھوٹ پر مبنی ہے۔ صوبائی وزیر اطلاعات عظمیٰ بخاری کہتی ہیں کہ پنجاب سرپلس صوبہ ہے، کسی سے قرض لینے کی ضرورت نہیں۔ حکومت کے اکاؤنٹ میں 1 ٹریلین روپے سے زائد رقم موجود ہے۔ رپورٹ میں جس رقم کا ذکر کیا گیا وہ پنجاب حکومت کی فیڈرل گورنمنٹ کے ٹی بلز میں سرمایہ کاری ہے، جس کا مقصد منافع حاصل کرنا ہے، نہ کہ قرض لینا۔ سلمان اکرم راجہ سے کوئی تلخ کلامی نہیں ہوئی۔ سلمان راجہ ہماری فیملی کی طرح ہیں۔ فیملی کے ذریعے دیا جانے والا پیغام بانی کا موقف ہوتا ہے۔ علیمہ خان کی اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو، کہتی ہیں بانی کی ضمانت سپریم کورٹ سے ہوئی، سمجھ نہیں آئی کہ میرے بچوں کو کیوں گرفتار کیا۔ شاریز خان تو بزنس کرتا ہے، کھیلوں میں پاکستان کی نمائندگی بھی کرتا ہے۔ دوسرے بیٹے شیر شاہ کو بھی دوسرے دن گرفتار کر لیا گیا۔ میں نے تو کہا ہے مجھے بھی گرفتار کر لو۔ بجلی کی تقسیم کار کمپنیز میں لائن مین اور اسسٹنٹ لائن مین کی پوسٹ آؤٹ سورس کرنے کا فیصلہ۔ پاور ڈویژن نے لائن مین اور اسسٹنٹ لائن مین کی ڈائریکٹ بھرتیوں پر پابندی لگا دی۔ مراسلہ جاری۔ ایبٹ آباد میں میت لے جانے والی ایمبولینس بے قابو ہو کر گاڑی سے جا ٹکرائی اور میت کے ساتھ جانے والے 5 افراد شدید زخمی۔ ایوب میڈیکل کمپلیکس منتقل کر دیا گیا۔ ایم ڈی واسا کا نئی بات میڈیا نیٹ ورک کا دورہ، نیو نیوز اور لاہور رنگ کے مختلف شعبہ جات کا معائنہ کیا۔ غفران احمد کہتے ہیں کہ نیو نیوز حقیقی معنوں میں پاکستانیوں کی آواز ہے۔ نئی بات میڈیا نیٹ ورک نے ہمیشہ مثبت صحافت سے لوگوں کے مسائل کو اجاگر کیا۔ آج میڈیا انڈسٹری میں اس کی ایک الگ پہچان ہے۔ جنگ میں پاکستان نے بھارت کے 6 نہیں 7 طیارے گرائے تھے۔ امریکی صدر نے مودی کے زخموں پر پھر سے نمک چھڑک دیا۔ ٹرمپ کہتے ہیں کہ غزہ پر اسرائیلی حملے سے خوش نہیں، یہ جنگ آئندہ چند ہی ہفتوں میں فیصلہ کن انجام کو پہنچ جائے گی۔ غزہ کے النصر ہاسپٹل پر اسرائیلی بمباری نے عالمی برادری کو جھنجھوڑ دیا۔ حملے میں صحافیوں اور طبی عملے کے اراکین سمیت 21 افراد شہید ہوئے۔ ایران نے واقعے کو بربریت پر مبنی جنگی جرم قرار دے دیا۔ کینیڈا، مصر، سعودی عرب اور متعدد ممالک کی بھی اسرائیلی حملے کی شدید مذمت۔ دوسری جانب اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے النصر ہاسپٹل پر حملے کو حادثہ قرار دے دیا، موقف اپنایا، ایسا غیر ارادی طور پر ہوا۔ دوسری جانب غزہ میں اسرائیلی حملے جاری، مزید 24 فلسطینی شہید ہو گئے۔ یہودی مخالف حملوں میں ملوث ہونے کا الزام ہے۔ آسٹریلیا کے ایرانی سفیر کو ملک بدر کرنے کا اعلان۔ آسٹریلوی وزیر اعظم اینتھنی البنیز کا کہنا ہے کہ ایران کی حکومت 2 یہودی مخالف حملوں میں ملوث ہے۔ ایران کے پاسداران انقلاب کو دہشت گرد تنظیم کے طور پر نامزد کرنے کے لیے ساری قانون سازی کریں گے۔ ویتنام میں سمندری طوفان کاجکی نے تباہی مچا دی۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق طوفان سے 3 افراد جاں بحق، 10 زخمی، 7,000 مکان متاثر، 18,000 درخت جڑ سے اکھڑ گئے، ہزاروں ایکڑ کھڑی فصلیں برباد ہو گئیں۔ متعدد علاقوں میں بجلی کا نظام درہم برہم۔ دارالحکومت ہنوئی میں سڑکیں ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگیں، گاڑیاں پانی میں ڈوب گئیں، ٹریفک کا نظام بھی مفلوج۔
مدینہ منورہ میں موسلادھار بارش سے موسم سہانا، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی باران رحمت جم کر برسا، روح پرور مناظر سوشل میڈیا پر وائرل۔ یو ایس اوپن ٹینس ٹورنامنٹ کے دلچسپ مقابلے جاری، عالمی نمبر 2 کارلوس الکاراز نے ریلی اوپلیکا کو اسٹریٹ سیٹ میں شکست دے دی۔ کارلوس کی فتح کا سکور 6-4، 7-5، 6-4 رہا۔ خواتین مقابلوں میں امریکہ کی وینس ولیمز کو پہلے ہی راؤنڈ میں شکست، کیرولینا نے 6-3، 6-2 اور 6-1 سے زیر کیا۔ اور انگلش پریمیئر فٹ بال لیگ، لیورپول نے نیو کاسل کو 3-2 سے شکست دے دی۔ لیورپول کے 16 سالہ ریوو نے آخری لمحے میں فیصلہ کن گول داغ کر اپنی ٹیم کو یادگار فتح دلوائی۔ ریوو لیورپول کی تاریخ کے کم عمر ترین اسکورر بن گئے ہیں۔